حضرت سلمان فارس کا واقعہ تلاش حق قربانی صبر اور سچی جستجو کی ایسی روشن مثال ہے جو رہتی دنیا تک انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ جو شخص سچائی کو دل سے ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منزل تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ حضرت سلمان ایران کے علاقے اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام روزبا تھا۔ ان کے والد ایک معزز اور خوشحال شخص تھے اور آتش پرست مذہب کے سخت پیروکار تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو آتش کدے کی خدمت پر مقرر کر رکھا تھا تاکہ مقدس آگ کبھی بجھنے نہ پائے۔ سلمان خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کا سب سے زیادہ لاڈلا تھا، وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور مجھے گھر سے باہر نکلنے بھی کم دیتے تھے تاکہ میں کسی دوسرے مذہب اثر سے متاثر نہ ہو جاؤں، مگر اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اس کے لیے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں کسی کام سے باہر بھیجا۔ راستے میں ان کا گزر ایک عیسائی عبادت گاہ کے قریب سے ہوا جہاں سے عبادت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ رک گئے، اندر جھانکا اور لوگوں کو عبادت میں مشغول دیکھا۔ ان کے دل پر عجیب اثر ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ عبادت ہمارے آتش پرست دین سے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ وہ شام تک وہیں بیٹھے رہے۔ جب گھر لوٹے تو والد سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہاں تھے؟ سلمان نے سچ سچ بتا دیا کہ میں عیسائیوں کی عبادت گاہ میں تھا اور ان کا دین مجھے اچھا لگا۔ والد غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا دین ہی بہتر ہے، مگر سلمان کے دل میں سوال جاگ چکا تھا۔ انہوں نے عیسائیوں سے پوچھا کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شام میں۔ سلمان کے دل میں سچ کی تلاش کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ انہوں نے والد سے اجازت چاہی مگر انکار ہوا، یہاں تک کہ والد نے انہیں گھر میں قید کر دیا، مگر سچ کی جستجو قید سے نہیں رکتی۔ کسی طرح انہوں نے پیغام بھجوایا کہ جب شام جانے والا قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ موقع ملا تو وہ قافلے کے ساتھ شام روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک پادری کی خدمت اختیار کی۔ ابتدا میں وہ پادری بددیانت نکلا جو صدقات اپنے پاس جمع کر لیتا تھا، مگر سلمان نے سچ دیکھا تو اسے بے نقاب کیا۔ پھر ایک نیک پادری کی صحبت ملی، وہ ان کی خدمت کرتے رہے۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو سلمان نے پوچھا اب کس کے پاس جاؤں؟ اس نے ایک اور نیک عالم کا پتہ دیا۔ یوں وہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے عالم کے پاس جاتے رہے، ہر ایک کی وفات پر وہ اگلے کا پتہ پوچھتے، یہاں تک کہ ایک آخری بزرگ نے کہا کہ اب میرے بعد اس دین پر کوئی باقی نہیں، مگر عنقریب عرب کی سرزمین میں ایک نبی مبعوث ہوگا جو حضرت ابراہیم کے دین پر ہوگا۔ وہ کھجوروں کے باغات والی سرزمین میں ہجرت کرے گا، وہ صدقہ نہیں کھائے گا مگر ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلمان کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ انہوں نے عرب جانے کا ارادہ کیا، ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے مگر راستے میں دھوکا کھا گئے۔ انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ یوں ایک آزاد انسان غلامی میں چلا گیا۔ انہیں مدینہ کے قریب ایک یہودی نے خرید لیا۔ وہ کھجوروں کے باغات میں محنت کرتے مگر دل میں انتظار تھا۔ جب رسول اللہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو سلمان نے خبر سنی۔ وہ ایک دن کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور کہا یہ صدقہ ہے۔ حضور نے صحابہ کو دے دیا مگر خود نہ کھایا۔ سلمان نے دل میں کہا ایک نشانی پوری ہوئی۔ اگلے دن ہدیہ لے کر آئے، اس بار حضور نے خود بھی تناول فرمایا۔ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ پھر انہوں نے موقع پا کر حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو مہر نبوت موجود تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً ایمان لے آئے، مگر غلامی کی زنجیریں باقی تھیں۔ حضور نے ان کی مکاتبت میں مدد فرمائی۔ صحابہ نے کھجور کے پودے لگا کر اور مال دے کر انہیں آزاد کرایا۔ سلمان آزاد ہو کر اسلام کی خدمت میں لگ گئے۔ غزو خندق کے موقع پر انہی کا مشورہ تھا کہ شہر کے گرد خندق کھودی جائے جو عرب میں معروف نہ تھا۔ اس تدبیر نے مدینہ کو بچا لیا۔ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک فارسی نوجوان جس نے آتش پرستی سے سفر شروع کیا، غلامی جھیلی، دھوکے سہے مگر سچ کی تلاش نہ چھوڑی، وہ آخرکار رسول اللہ کی صحبت تک پہنچا اور جنت کی بشارت پائی۔ ان کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی تلاش کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر نیت خالص ہو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے، چاہے کتنی ہی آزمائشیں آئیں، چاہے قید ہو یا غلامی، جو دل سے حق کا متلاشی ہو وہ آخرکار منزل پا لیتا ہے۔ حضرت سلمان فارس کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نسل، زبان اور قومیت کی قید سے آزاد ہے۔ ایک ایرانی بھی اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے اگر ایمان سچا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچ کی ایسی ہی جستجو، صبر اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔